آگے کی بات یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی جگہ بنایا ہے. ذمہ داری کی جگہ ہے دنیا. اپنی غفلت سے لوگ اس کو اپنے خواہش کی جگہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری خواہشیں پوری ہو جاویں یا ہماری راحتیں ہمیں مل جاویں، اور دراصل ہے یہ ذمہ داری کی جگہ. اس کی تبلیغ ہے اللہ کی طرف سے تاکہ ہر آدمی اپنے آپ کو اس دنیا میں ذمہ داریوں کے نیچے سمجھے کہ میں ذمہ داری پر ہوں اور مجھ پر ذمہ داری ہے. ایمان کے راستے سے جو چیز سمجھائی جائے گی وہ ذمہ داری سمجھائی جائے گی. ایمان سے ہٹ کر جو چیز سمجھائی جائے گی وہ اپنی راحت چاہت اپنی خواہش کا مضمون سمجھایا جائے گا. اس کو سنا دنیا میں یہی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ تمہیں یوں راحت ملے گی، تمہاری زندگی کا یوں معیار اونچا ہو جائے گا اور تمہیں یہ ہوگا. یہ سب ان کی راحت چاہت کی باتیں ہیں، ذمہ داری سے غافل کرنے والی اکثر. اکثر لوگ اپنی زندگی کا معیار اونچا ہو جانے کی وجہ سے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی کھوٹ کی بات ہے. کیا ہے؟ ہر زمانے میں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ انسان کھوٹ میں ہے. ہر زمانے میں ہر حال میں ہر حالت کا انسان کھوٹ میں ہے. اتنا کھوٹ کا دائرہ وسیع کر دیا. ہر زمانے کا انسان ہر حال میں کہ کھوٹ میں ہے. تو جب پیدا کرنے والا ہی کھوٹ میں بتاوے تو کیا نفع ہوگا؟ اللہ ہی کہے کہ یہ کھوٹ میں ہے تو اس کو کیا نفع ہوگا؟ کہ کوئی نفع نہیں، کھوٹ میں ہے یہ. اس لیے نبیوں کے ذریعے سے اس بات کی تبلیغ ہوتی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں ذمہ داری پر ہیں. اپنی ذمہ داری بھولے ہوئے ہیں، اس لیے ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دے گا. یہ فرمایا یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گا. یہ یاد دہانی ہے. تبلیغ کہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کی طرف بلانا، اس کو ذمہ داری کے لیے تیار کرنا، اور ہر مسلمان اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری پر تیار کرے. سیدھی سیدھی بات ہے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ اور آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ہی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. حدیث شریف میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اگر ذمہ داری پر نہیں ہے کہ مدد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ جیسے کوئی ملازم کوئی نوکر اپنی نوکری پر ہی نہیں ہے پھر اسے مزدوری اور تنخواہ ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم کام تو کرتے نہیں، تمہیں کیسے ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری فرمائی ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ذمہ داریوں سے غافل ہو کر کوئی مدد چاہے کہ مدد نہیں ہوگی، وہ تو پھنس جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پھنسے گا اور اپنی ذمہ داری بھول جائے گا. تو مدد لینے کا راستہ بھی ذمہ داری پوری کرنا ہے. یہ باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم یہاں ذمہ داریوں پر ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک. اور جب زندگی پوری ہو جائے گی تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے کیا پورا کیا. ہاں ذمہ داریوں کا سوال کہ آپ نے عمر کس چیز میں کھپائی بتائیے. جی ہاں وقت دیا تھا کام کرنے کے لیے، تو اس وقت کا جواب لاؤ.
پھر عمر کا بہترین حصہ جوانی ہوتا ہے. عمر کا سب سے بہتر حصہ کیا ہوتا ہے؟ جوانی کا زمانہ. تو اس میں آدمی مشکل سے مشکل کام بھی کر لے گا. تربیت بھی جوانی کے زمانے میں ہوتی ہے، پھر نہیں ہوتی. تربیت کب ہوتی ہے؟ جوانی میں. اور جوانی ختم ہو گئی تو یہ زندگی ختم ہو گئی. ڈرے گا کہ عمر جوانی بے رفت، جوانی بے رفت زندگانی بے رفت. کہ جوانی گئی کہ زندگی گئی. اب کچھ نہیں کر سکتے، لاچار ہیں. ہاں، اس لیے دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں لگایا؟ جی ہاں، ساری طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں جوانی میں، تو وہ کہاں لگی؟ یہ سوال ہے. اور مال کہاں سے آیا، کہاں لگا؟ مال بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو مال کہاں سے آیا تھا، کہاں سے لیا تھا آپ نے، اور پھر کہاں لگ گیا؟ اس کا جواب لاؤ. اور دین کی جو باتیں تمہارے سامنے آئی تھی، تمہارے علم میں آئی تھی، اس پر کتنا عمل ہوا، اس کا جواب دو. ایک سوالوں کا پورا ایک تمہار. ہاں، وہ بتایا گیا ہے تاکہ لوگ اپنا جواب تیار کریں، ذمہ دار ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ کام پورا ہوا تو حساب دینا ہوگا. کسی کو کام پر رکھا ہے، کسی کام پر لگایا ہے، جب وہ کام سے واپس آوے تو اپنے کام کا حساب دے کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. ہاں، ضابطے کی بات ہے کہ کام پورا ہو گیا، زندگی پوری ہو گئی، کہ اپنی زندگی کا حساب لاؤ. تو یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ ہم یہاں ذمہ داری پر ہیں. اس لیے یہ ساری باتیں سمجھائی ہے آخر تک کی. اور حدیث شریف میں ہے کہ اس کے قدموں کو ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کا وہ جواب نہ دے. ویسے قدم نہیں ہٹا سکتا بندہ جب تک کہ اس کے جواب نہ ہو جائے. تو یہ ساری بات اس لیے سمجھائی ہے تاکہ دنیا کو لوگ ذمہ داری کی چیز سمجھیں. ہوا پرستی کی یا خواہش پوری کرنے کی یا موت شوق کی جگہ نہیں ہے، ذمہ داری کی جگہ.